الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی مل کے پڑھیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ آمین بھی کہیں اور مل کے پڑھیں۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں بار بار حضور کی حاضری در پاک کی نصیب ہوئی ہے، اور یہ ہمارے بائیں طرف کرسی پہ حاجی سرور صاحب بیٹھے ہیں، تقریباً 40 سال وہاں گزار آئے، اور 40 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور بہت سارے عاشق ہیں کہ وہاں بات کے اوپر ایسا کرم ہوتا ہے کہ سرکار آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ایک ہمارے شاگرد ہیں تقریباً 16 سال سے، شمیر رضا تاری صاحب، وہ بھی وہاں 16 سال ہو گئے، اور کئی ایسے ہیں کہ 3 نسلیں وہیں آباد ہیں، اور کئی کی زندگیاں وہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم تو ایک دید کے لیے ترستے ہیں، لیکن بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعا کریں اور ساتھ پڑھیں بھی، آمین بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضی نصیب فرمائے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہو
مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اور گناہگاروں میں آ کر شامل پارسا ہوں گے، یعنی نیک لوگ گناہگاروں کے لیے تو حضور کی رحمت ہے۔ آج بھی نبی پاک کے مواجہ پہ لکھا ہے شفاعتی لکبائر امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے۔ تو نیک تو ویسے ہی بخشے گئے، لیکن وہ آگے گناہگاروں میں کیوں شامل ہوں گے؟ وہ اشارہ مصطفیٰ کے منتظر ہوں گے۔ بے شک بخشے ہوئے ہیں، لیکن چاہتے ہیں حضور کی رحمت کا اشارہ ہو جائے، ہیں نبی پاک کا اشارہ ہو جائے۔ گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ اور حشر کا منظر کیسا ہوگا؟ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور اللہ قبر میں حضور کی پہچان عطا فرمائے۔ سوال ہونے ہے نا، فرشتے کہیں گے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مر ربو کا، مومن ہوگا، عاشق ہوگا، اللہ والا ہوگا، نیک ہوگا، کہے گا ربی اللہ۔ اور جب کہا جائے گا ماں دینوں کا، نیک ہوگا، کہے گا تیرے کا دین الاسلام۔ اور پھر سارے حجابات اٹھ جائیں گے، سارے پردے اٹھ جائیں گے، ایک مدینے کا چاند ہے ہر عاشق کی قبر میں چمک رہا ہے۔ اور بخاری کی کئی روایتیں، ابو داؤد، مسلم، نسائی، مشکات ہیں، فرمایا کہ سارے حجابات اٹھ جائیں گے، سرکار کا چہرہ سامنے ہوگا۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تیرا کیا عقیدہ نظریہ ہے؟ عاشق ہو گیا، کہے گا ھذا نبی محمد الرحمہ، یہ تو میرے وہ نبی ہیں جن کے اوپر دنیا میں درود و سلام پڑھتا تھا۔ اور جب تیسرا سوال ہوگا، جواب مل جائے گا، فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا۔ ماں فرمایا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات ہے شب عروس کی دلہن سوتی ہے۔ اور فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں، قیامت تک جگائیں گے نہ منکر نکیر اس کو، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلا، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ
کہ لوکاں مینو آن ڈرایا لوکاں مینو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کمیلی کالی۔ تو سیف رضا پڑھ رہے تھے لیکن چند شعر پڑھے ہیں، اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں کہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مل کے پڑھ لیجئے مدینہ یاد آتا ہے، بولو مدینہ یاد، اس طرح ذرا سینوں سے باہر نکالو مدینہ یاد، ہاں مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پہ کر بالا والوں کی یاد آئی، وہ حسین ابن حیدر کے جس نے اپنے نانا کی امت کی خاطر گھر کا گھر روگی حق میں لوٹا کر آبرو دین حق کی بچا لی، مزار فاطمہ پہ کر بالا والوں کی یاد آئی، مجھے آل محمد کا گھرانہ یاد آتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے جنہوں نے مدینے کے اندر اعتکاف بھی کیے، فجر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، نمازیں پڑھتے رہے، فرمایا کہ یہ شانوں والی راتیں بھی نصیب ہوتی رہی، نبی پاک کے مواجہ کے اوپر حاضری ہوتی رہی، حضور کی یاد میں تڑپتے رہے، لیکن جیسے نگاہ پڑی گنبد خضرا کے اوپر، ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں، اے گنبد خضرا خدا تجھے سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تمہیں تو پیاس بجھا لے، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی یا نبی، فرمایا کہ اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر
ربا میں منگاتے تھوں مینو شہر مدینے پہنچا دے جنہ گلیاں وچ چاڑو دین فرشتے انہاں گلیاں دی خاک بنا دے جنہ گلیاں وچ رہیا پھردا میرا سونا ماہی او سونا شہر وکھا دے آزم تے یہ کرم کماوے اینو یار دی دید کرا دے ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد اور مدینے میں جو گزرا تھا زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد اور نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن نبی کی ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن کیا مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بعد جب مدینے کی جلتی ہے تو پھر سکون نہیں ملتا دل چاہتا ہے ساری رات مدینے کا اور مدینے والے کا ذکر ہی ہوتا رہے فرمایا خدا کی قسم مدینے کی بڑی شان ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکے تو مدینے میں مرو فرمایا جس کو مدینے میں موت آ جائے قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی بھی میں دوں گا ان کی شفاعت بھی میں کروں گا اور فرمایا میرا مدینہ اس کے اللہ نے ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا فرمایا مدینے میں زلزلہ نہیں آئے گا فرمایا جو اہل مدینہ سے محبت کرے گا اللہ اس کی وجہ سے بھی انہیں بخش دے گا اور فرمایا میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے اللہ کی حبیب فرماتی ہیں اس کی گردے راہ کے اندر گرد و غبار کے اندر بھی شفا ہے اور مدینے کی مٹی کو اٹھایا پھر پیارے آقا فرماتے ہیں جس بیمار کو کہیں سے آرام نہ آ رہا ہو وہ میرے مدینے کی مٹی کھالے پانی میں ڈال کے پی لے شفا ہو جائے گی فرمایا کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ میرے بزرگوں اور دوستوں ایک جم غفیر ہے عاشقوں کا دیوانوں کا اور آج اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے شب برات کی یہ رات اور یہ وہ رات ہے کہ جیسے کہ غروب آفتاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرما دیتا ہے جیسے اس کی شان ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیت کریمہ پہلے اس کا ترجمہ چند تفسیری فوائد اور نقطے بالاسرات کے اوپر لب کشائی کروں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامی والکتاب المبین فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روشن کتاب کی قسم روشن کتاب کی قسم حامیم یہ حروف مقطعات ہیں کہ فرمایا ہا میم قاف ہا یا عین سین
کاف ہا یا عین سین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات نازل کیے، اور یہ ہیں راز۔ کیا ہیں؟ یہ محب اور محبوب کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، طالب اور مطلوب کے درمیان، فرمایا کہ بندے اور خدا کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان، فرمایا کہ نبی اور خدا کے درمیان راز ہے۔ وحی لانے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب حروف مقطعات پڑھتے تھے، الف لام میم، الف لام را، نبی پاک ارشاد فرماتے، اے جبریل میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کے اندر کیا راز ہے کہ آپ سمجھ گئے؟ فرمایا میرا رب جو کہنا چاہتا ہے میں اس راز کو جان گیا۔ لانے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، لیکن فرمایا اس کی حقیقت تک سوائے حضور علیہ السلام ہے کسی کا پہنچنا۔ ہاں علماء متاخرین و متقدمین سلف و صالحین نے اس کی تعویلیں ضرور بیان کی ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچتا کوئی نہیں، وہی پہنچے گا جس کو حضور نے یہ راز عطا فرما دیے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ فرمایا والکتاب المبین، واو کا مطلب ہے اور کتاب لفظ جو ہے یہ ناکرہ ہے۔ عربی گرامر کے اندر جو صرف نحو کا علم رکھتے ہیں، ترکیبیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عام لفظ جو ہے، نام جو ہے وہ ناکرہ کہلاتا ہے، لیکن اس کو خاص کرنے کے لیے، معرفہ کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتاب عام سی کتاب، قلم عام سا قلم ہے، لیکن جب کہیں گے الکتاب تو خاص کتاب ہے، القلم خاص قلم ہے۔ تو فرمایا اس طرح جب الف لام لگائے تو نکرہ کو معرفہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، یہ خاصی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے۔ فرمایا مجھے روشن کتاب کی قسم ہے، روشن کتاب کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے۔ روشن کتاب کون سی کتاب ہے؟ فرمایا یاد رکھو، اس کے اوپر چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ فرمایا اللہ کی ذات روشن ہے، اللہ کی ذات، اور وہ ایسی روشن ہے کہ اس نے سب کو روشنیاں عطا فرمائی ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، آسمانوں میں برجوں کو۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر نبیوں کو نبوت کی نورانیت اور روشنی عطا فرمائی، رسولوں کو یہ روشنی عطا فرمائی، کتاب کو نور فرمایا، اور فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اور لوگوں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور پھر فرمایا جو لانے والے حضرت جبرائیل امین ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں یہ کتاب بھی روشن کتاب ہے، اور جس نبی کے اوپر اتری اللہ اس ہستی کا تعارف کراتے ہوئے خود کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس میرا نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آ گئی، ادھر بھی روشن کتاب فرمایا، ادھر بھی روشن کتاب فرمایا، ادھر فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں نے اپنے حبیب کو چمکتا ہوا چراغ فرما دیا۔
جیسے چراغ روشن ہوتا ہے ارد گرد کو روشن کرتا ہے، ایسے نبی پاک کے نبوت کے نور سے ابو بکر صدیق روشن ہو گئے، عمر فاروق روشن ہو گئے، عثمان غنی روشن ہو گئے، حیدر کرار روشن ہو گئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس عاشق کی کہ کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے کوئی نقطہ چھوڑا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جن کی رنگت سے بے رنگے بے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے جلووں سے مرجا کلیاں یارو اس گلے پاکے منبر پہ لا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر میں آتے میرا گھر روشن ہو جاتا، اندھیری رات کے اندر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سرکار کا چہرہ روشنیاں بانٹتا تھا۔ اور یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھا کرو کتنے روشن ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا، چہرے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حامی والکتاب المبین، اس کی ایک تفسیر میں فقیروں نے جو کی، اللہ والوں نے کی ہے، جو صوفیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، وہ دل کے اندر یہ بات آ گئی، میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا روشن کتاب کی قسم، اے بیٹا خاموش ہو جاؤ، بولو روشن کتاب کی، اور جنہوں نے کتاب سے یاری لگا لی ان کی قبریں بھی روشن ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ ان کے گھر بھی روشن ہوئے، ان کے خاندان روشن ہو گئے، ان کی اولادیں روشن ہو گئی، ان کے چہرے بھی روشن ہو گئے۔ عارفے کھڑی ایسے نہیں مبالغہ رہے سے کام نہیں لے رہے، حقیقت عیاں کر رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ رومی کشمیر وہ فرماتے ہیں درد منداں دے اور سخن محمد تے دین گوائی حالو، اور جس پلے پھل پتے گھوڑی تے آوے خوشبو رومالو۔ فرمایا مجھے روشن کتاب کی قسم ہے، مولا تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، تو واللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا سب تیرے محتاج ہے، تو کسی کے اپنا جو ہے سہارے کے لیے نہیں بلکہ سب کو تیرا ہی سہارا ہے۔ پھر رب ہو کے قسمیں کھاتا ہے، فرمایا کھاتا ہے اس لیے کہ کلام تو میرا ہی ہے نا، کلام تو میرا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، پیغام لانے والے جبریل ہے۔ فرمایا میں بھی اپنی ذات میں یکتا ہوں، وہی لانے والا بھی روح القدس ہے، اور فرمایا جس محبوب کے سینے پہ آئی ہے اس جیسا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ فرمایا انا جعلنا، فرمایا کہ حامی والکتاب المبین، فرمایا مجھے اس کتاب کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اب اس کے اوپر نقطے سنو۔ فرمایا ہم نے اس کو روشن رات کے اندر، برکتوں والی رات کے اندر، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے نازل کیا لیلۃ، رات کو، مبارکۃ، برکت والی رات۔ لو میاں سارے جھگڑے ختم ہو گئے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ اللہ اس رات کو برکت والی رات کہہ رہا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، برکت والی رات۔ اب کئی روایتیں ہیں، اس کے اوپر میں یکے بعد دیگرے لب کشائی کروں گا۔ برکت والی راتیں کون کون سی ہیں، بڑا مختصر کرتے ہوئے، اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام دہلوی کی روایت لیتے ہیں
امام اور حدیث کی راویہ کون ہے؟ عظیم مفسرہ، عظیم محدثہ، امہات المومنین، سرکار کی محبوب زوجہ کہ بیٹی بھی صدیقہ ہے، باپ بھی صدیق ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش رب اتارتا ہے۔ کتنی راتوں میں؟ ایک روایت 4 راتوں کی ہے اور ایک روایت جو ہے وہ 5 راتوں کی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، صفحہ نمبر ہے 638، غنیات الطالبین۔ یہ سیدنا شیخ محقق، شہنشاہ ولایت، علم شریعت کے ظاہری عالم بھی، علم شریعت کے باطنی عالم بھی، قیامت تک ولایت حضرت پیران پیر کو ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے ولایت کا تاج کبریٰ کا انہی کے سر پہ رہے گا۔ غوث پاک کی کتاب کا نام ہے غنیات الطالبین۔ نور کی نور پھیلا ہوا جی کی، یار میں گلے سے پرہیز نہیں کر رہا، دل سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ بھی تھوڑا آواز نکالو کہ نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہو آیا جی کی رات ہے، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایا جی کی رات ہے، روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما مومنوں آج چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مومنوں آج چشمے بہتر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گر مانگ لو، ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گر مانگ لو، مانگنے کا مزہ۔ اور ایک روایت حضرت ابو امامہ سے، حضرت ابی امامہ یا ابو امامہ دونوں طرح حدیث میں آیا ہے، اور اگر یہ وہ صحابی ہیں ابو امامہ تو ان کے اس نام کے ساتھ لگتا ہے الباہلی، الباہلی، نبی پاک کے عظیم صحابی ہیں، وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی امامہ نے روایت کیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ رجب کی رات، رجب کی رات، 15ویں شعبان کی رات، جمعہ کی رات ہے، اور 2 راتیں عیدین کی، یہ غوث پاک کی کتاب کے اندر لکھا۔ اب سنو، وعن علی، حوالہ ہے السنن ابن ماجہ، باب ما جا فی لیلۃ النصف من شعبان، مشکات صفحہ نمبر 1308 ہے۔ نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا
اور حضرت علی نے اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 15ویں کی رات آیا کرے تو راتوں کو قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو، اور وصوموا یومها دن میں روزہ رکھا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو. تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ 15ویں کی شعبان کی رات بڑی بابرکت رات ہے. اچھا، ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن. حجت کیا ہے؟ قرآن. پھر حجت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ. پھر حجت کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال ہیں. اور تینوں کو سامنے رکھ کے اگر مسئلہ نکال لیا جائے، اور تینوں کو سامنے رکھ کے مسئلہ نکالنا، یہ حضرت معاذ ابن جبل کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ لوگ اس کے اوپر بڑے رد میں بڑی باتیں کرتے ہیں. او میڈیا کے اوپر نیٹ بھرا پڑا ہے، فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں ان تمام کیا اعتراضات جتنے معترضین ہیں اس بات سے رد کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. تو یہی طریقہ صحابہ کا ہے. حضور نے یمن کا قاضی بنا کے کس کو بھیجا؟ معاذ ابن جبل کو. کہا جا یمن کے اندر چلا جا، وہاں قضات کر، لوگوں کے اندر فیصلے کیا کر، ان کو دین سکھا. حضرت معاذ ابن جبل جانے لگے. نبی پاک نے فرمایا معاذ ادھر آ، میرے قریب آ. جب قریب آئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے معاذ ایک گل تے دس منو. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائے. فرمایا کہ قاضی تو میں نے بنا دیا. سبحان، غور نہیں کیا؟ سبحان اللہ ہی نہیں نکل رہی تمہاری. بھائی کراچی یونیورسٹی ہے، ہمدرد یونیورسٹی ہے، لاہور میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، فیصل آباد میں ہے، ملتان میں ہے، بہاولپور میں ہے کہ نہیں، اور بیچ میں شاید پروفیسر ساجد بھی بیٹھے ہوں. مجھے بتاؤ کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسی یونیورسٹی کہ پہلے سند دے دی جائے پڑھایا بعد میں جائے؟ کہ مولوی صاحب دماغ صحیح ہے تھوڑا ہے، پہلے محنت ہوگی، اس کے بعد پھر امتحان دینا پڑے گا، پھر جا کے اپنا سند ملے گی. یہ واحد یونیورسٹی سرکار دو عالم کی ہے کہ جس میں سند پہلے دی جاتی ہے، علم بعد میں عطا کر دیا جاتا ہے، بعد میں عطا کر دیا جاتا ہے. فرمایا جاؤ فیصلے کیسے کرو گے؟ تمہیں قاضی بنا دیا ہے. پھر خود ہی فرمایا ادھر آؤ، فیصلے کیسے دو گے؟ تو صحابی سبحان اللہ، حافظ صاحب اکثر پڑھتے ہیں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے کہ جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. ادھر میرے بریلی کے تاجدار کی روح تڑپی، عاشق کا عشق کا امام اپنی زبان عشق سے بولتا ہے. فرمایا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی بھائی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ. بھائی تھکتے نہیں گئے؟ میں بس کراں، تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے تو پھر مل کے پڑھا کرو. اس نگاہ عنایت پہ لا. تو حضور کی تو نگاہیں بھی میاں کام کرتی ہیں، جس پہ پڑ جائے کام. مایا معاذ 10 فیصلے کیویں کریں گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے فیصلہ دوں گا. کس سے دوں گا؟ فرمایا قرآن میں تو ہے لیکن تو نہ پا سکے تو پھر؟ یا رسول اللہ پھر آپ کی حدیث ہے. فرمایا بے شک میری حدیث بھی ہے لیکن اگر تم وہاں تک بھی نہ پہنچ سکے تو پھر کیسے فیصلہ دو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آپ کے یاروں کی طرف دیکھوں گا، صدیق اکبر کو دیکھوں گا،
फारूक आज़म को देखूँगा, उस्मान गनी को देखूँगा, हैदर करार को देखूँगा, हज़रत अब्दुर्रहमान को देखूँगा, हज़रत तलहा को देखूँगा, हज़रत उबैदा बिन जराह को देखूँगा, हज़रत ज़ुबैर को देखूँगा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखूँगा। फरमाया ये बड़े बड़े फुक़हा हैं, बड़े फ़क़ीह हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, जो इन्होंने बातें की हैं मैं उनको सामने रखूँगा, कुरान को भी सामने रखूँगा, हदीस को भी सामने रखूँगा, अक़वाले सहाबा को सामने रख के मैं तीनों को सामने रख के कियास करूँगा, फैसला दूँगा। फरमाया खुदा की कसम, शुक्र है अल्लाह का, मेरी उम्मत पे जब तक ऐसे लोग होंगे मेरी उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। तो कुरान से मैंने ऐप पेश की है कि नहीं पेश की ना, और फिर हदीस से मैंने रिवायत पेश की, दलील पेश की कि नहीं। अब कौन सी बात रह गई, बोलो। वो अभी तो बताया है, इतनी जल्दी भूल गए। सहाबा के अंदर बड़ी बड़ी शानों वाले हैं, लेकिन मैं हुजूर के नवासे की बात बताता हूँ। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जद्दे अमजद, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, फरमाया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के जद्दे अमजद इमाम हसन मुज्तबा सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया कि इमाम हसन सहाबी रसूल हैं, नवासाए रसूल हैं। फरमाया कि सर शबीए मुस्तफ़ा है, नाव से लेके पाँव तक इमाम हुसैन शबीए मुस्तफ़ा है। और फरमाया दोनों को मिला लिया जाए तो हू बहू नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्वीर है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रात को 15वीं शाबान की रात को किस तरह गुजारते थे, तो आप फरमाती हैं मैं रात के 3 हिस्से करता हूँ। 15वीं शाबान की रात के कितने हिस्से करता हूँ? 3। फरमाया फसुलुसन फीही उसल्ली जद्दी अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं एक हिस्सा अपने नाना के ऊपर दुरूद पढ़ता हूँ, एक हिस्सा नाना के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दलील इमाम हसन दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो इमाम हसन एक जो इस रात के 3 हिस्से करते हैं, पता चला उनके नज़दीक भी रात को जागना साबित है, क्योंकि नबी पाक ने भी ये रात जाग के गुजारी है। तो हुजूर की भी सुन्नत है, सहाबा भी की सुन्नत है, इमाम हसन मुज्तबा की भी सुन्नत है। फरमाया एक हिस्सा दरूद पढ़ता हूँ और दूसरा हिस्सा फरमाते हैं मैं, आप फरमाते हैं इमाम हसन मुज्तबा कि मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में क्या करता हूँ? तौबा इस्तिग़फ़ार, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। फरमाया अल्लाह उन्हें अज़ाब कभी भी नहीं देगा जो अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं, जो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा। और फरमाया तीसरा हिस्सा मैं सजदे में गुजार देता हूँ। किस में गुजार देता हूँ? सजदे के अंदर गुजार देता हूँ। और फरमाया इस वजह से कि अल्लाह की बारगाह में सजदे बड़े कबूल हैं। तो इस रात की समझ आ गई कि नहीं आ गई? अभी भी कोई हवाले की ज़रूरत है तो मैं 2 घंटे भी हवाले दूँ इंशाअल्लाह, फिर भी बात ख़त्म ना हो हैं। और ज़्यादा तसल्ली और तशफ़ी चाहिए तो फिर जब मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो फिर आ जाया करो, फिर सवाल किया करो और पूछा करो। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोशनी में मुदल्लल अंदाज के अंदर, जो कहते हैं ना बड़ा इनको वो होता है कि हमें दलील चाहिए, कुरान से दलील चाहिए, बुखारी से चाहिए, मुस्लिम से चाहिए, सहाबा से अमल से चाहिए, तो उनको इंशाअल्लाह तसल्ली हो जाएगी।
اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت کے اوپر قائم رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں۔ اب 3 نقطے ہیں اس کے اوپر، ٹائم کیا ہو گیا؟ 3 نقطے ہیں۔ ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ اچھا، قرآن کا ایک اور حصہ ہے، سورت ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنے؟ 11 بج گئے، ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اب سنو، ادھر فرمایا ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، ادھر فرمایا لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اب قرآن کی ظاہری آیتوں کے اندر پھر تضاد نظر آ رہا ہے۔ ادھر فرماتا ہے ہم نے برکت والی رات نازل کیا، ادھر فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، مسئلہ کیسے سمجھ آ جائے گا؟ تو اب سنو، قرآن پاک کا نزول 3 مقام پہ ہوا ہے۔ کتنے ہیں؟ اور بلکہ لے لو تو میں سمجھتا ہوں 4 مقام پہ ہوا۔ کتنے مقام پہ؟ فرمایا پہلا، وہ بھی قرآن سے ہی مسئلے کو حل کروں گا، قرآن سے بیر نہیں جاؤں گا، قرآن ہی سے مسئلے کو حل کروں گا۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، دوسرے مقام پہ فرمایا ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ادھر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کو کہاں اللہ نے مقام دیا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، 30واں پارہ سورۃ البروج ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے پہلے قرآن کو لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ ما اکتب یا ربی، میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی کلمہ دے کے حضرت آدم نے توبہ کی تھی، یا اللہ اسی نام کا صدقہ معافی دے دے، میں جاؤ میں نے بخش دیا۔ اب سنو، فرمایا پھر اللہ نے اس عرش کے اوپر لوح محفوظ کے اوپر قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ان سب کے نام لکھ دے، ان کی تقدیریں، ان کی قسمتیں لکھ دے۔ تو قلم نے لکھا، اللہ نے فرمایا لکھ قرآن پورا۔ تو قرآن پورا کہاں لکھا گیا ہے؟ لو، عربی کے اندر تختی کو کیا کہتے ہیں؟ لوحن، ہیں لوحن، اس کے اوپر قرآن لکھا گیا۔ تو ایک مرتبہ لوح محفوظ کے اوپر محفوظ کیا گیا۔ پھر پہلے آسمان میں یا آسمانوں کے طبقات کے اندر ایک مقام ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے، حدیث ہی کے اندر نقطے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرو تو بات نکلتی ہے۔ اب سنو، جو بات میں توجہ کرانا چاہتا ہوں، ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی عصر کے بعد کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اللہ پہلے آسمان پہ آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے۔ تو پہلے آسمان میں ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں آسمان دنیا، آسمان دنیا، جس طرح اللہ کی حبیب فرماتے ہیں، قرآن کی واضح آیت ہے، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے اس رات ہر کام حکمت والے خدا
اللہ کی طرف سے بانٹ دیا جاتا ہے امرا من عندنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس سے یہ حکم ہے انا کنا مرسلین، اے پیارے حبیب آپ بھی نبیوں اور مرسلین میں سے ہو۔ تو لوح محفوظ پہ تقدیریں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ ہر اس سال ہر پیدا ہونے والا، ہر مرنے والا یعنی دنیا میں آنے والا، اس کی لسٹ جو ہے فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ لوح محفوظ سے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بھئی اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کو اس سال موت آئے گی۔ بہت سارے ہیں اس وقت مکان بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ابھی پلستر ہی پورا نہیں ہوگا کہ موت آ جائے گی۔ بہت سارے ہیں دکانیں کھولنے کے چکر میں، کارخانے بنانے کے چکر میں ہیں، مارکیٹ میں دکان لینے کے چکر میں ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان کا چکر ہو جائے۔ بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو، موت آنی ہے، لیکن فرمایا کہ پتہ نہیں ہے کہ کب حکم آ جائے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ اگر پتہ پہلے ہی چل جاتا نا تو سارے مسجدیں مل کے بیٹھ جاتی ہیں۔ علامہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک نقطہ ایسے لطیفے کے طور پہ ہے، تو ایک تو وہ لطیفے ہیں جو دنیا داری کے ہیں، وہ نہیں، یہ دینی رغبت کرنے کے لیے۔ بادشاہ تھا بڑا موٹا، موٹاپا بہت ہو گیا تھا بادشاہ کا۔ غور سے سنو، بڑے بڑے علاج کرائے لیکن وہ پتلا نہ ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ جو میرے کو ایسی دوائی دے کہ میں بالکل کمزور ہو جاؤں، فٹ فاٹ ہو جاؤں، وہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک حکیم آیا، پتلا سا آیا، وہ کہنے لگا میں بادشاہ کو ٹھیک کر دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا، یہ ہاتھ دکھانا حدیث میں منع ہے ویسے، کہا بادشاہ 40 دن کے اندر تو مر جائے گا، 40 دن کے اندر تو مر جائے گا۔ تو کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا جیل خانے میں قید کر دے، میں نہ مروں تو سولی پہ لٹکا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو بند کر دیا اور اب لگا دن گننے، 1 2 3 ہفتہ نہیں گزرا تو بادشاہ کم ہونا شروع ہو گیا کہ اب تو موت آئی، ہوں مرنا ہی مرنا ہے، ہوں نہیں جان چھٹنی ہے۔ مہینہ گزر گیا، بادشاہ بالکل کمزور ہو گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، کبھی بیوی کا خیال آئے، کبھی بچوں کا آئے، کبھی کرسی اقتدار کا آئے، کاش یہ ہمارے حکمران بھی تھوڑا سوچ لیں، یہ دن بدن موٹے ہو جاتے ہیں، کھا پی کے ان کی گردنیں موٹی، توندیں بڑی ہوئی ہیں اور پرایا مال کھاتے ہیں۔ بہرحال جب ہوئے نا 39 دن، اللہ ہی خیر کرے، کل ہے 40واں دن، تو 40واں گزر گیا، بادشاہ سکھ سکھ کے دن کا 40 دن گزرے، 41واں دن آ گیا، کہا موت نہیں ہوئی، بچ گیا ہوں، بڑا خوش ہو گیا۔ کہا بلاؤ اس کو، حکیم کو نکالو جیل سے اس کو۔ کہا تو نے تو بولا تھا 40ویں دن مر جائے گا اور آج تو 42-43 دن ہو گئے۔ کہا بادشاہ میں نے صحیح کہا تھا، تیرا علاج کسی دوائی سے نہیں ہو سکتا تھا، اگر دوائیوں سے ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا، میں نے بولا اس کو ڈراؤ، یہ کھانا پینا چھوڑے گا تو خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا بس یہی نسخہ کام آ گیا ہے، تو اگر اللہ بتا دیتا کہ فلاں نے بھی اس سال مر جانا ہے، فلاں نے اس سال حاجی صاحب نے چلا جانا ہے، فلاں صاحب نے چلا جانا ہے، مولوی صاحب نے چلے جانا ہے، تو پھر سارے مسجدوں کے کونوں پہ لگ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب موت آئی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہ معاملات مخفی رکھے ہیں، یہ تن کبھی بھی اسرائیل آ کے روح قبض کر سکتے ہیں۔ فرمایا فکر قبر کی کرنی چاہیے، تو موت و حیات کے فیصلے اس رات ہوتے۔ اب سنو، قرآن پاک آسمان دنیا کے اوپر اللہ نے وہاں سے یہاں اتارا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتار دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟
فرمایا کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ سن لو، ایک آخری بات اور بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ رات یا دن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب سویا کرو تو توبہ کر کے سویا کرو۔ کیا کر کے؟ فرمایا کہ میں 100 مرتبہ روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے حضور فرماتی ہے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہاں اگر اللہ کا خوف غالب آ جائے، آنکھیں غمناک ہو جائے، کوئی آنسو گر پڑے، فرمایا آنسو گرنے نہیں پاتا کہ اللہ بندے کی بخشش کر دیتا ہے کہ اے دنیا مسافر خانہ تے کیا ایک جاوے اکدی مجال محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لاوے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا القبور فإنها تزکیم الدنیا وتذکر الآخرہ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا۔ یہ مستند روایت ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اشر الصدور، 2 جلدیں ہیں، لے لو۔ اس کے اندر ابتدا سے لے کے انتہا تک، مرنے سے جنازہ، سال ثواب، قبروں کی زیارت، اور یہ سال ثواب پہنچتا ہے، اس کے اوپر 2 جلدیں لکھی ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ جیسے یہ رات آئی ہے نا تو روحیں گھروں کی طرف سفر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں اولادیں کیا کر رہی ہیں، بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ سال ثواب کرتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہو کے واپس لوٹ جاتی ہیں، اور فرمایا اگر نہیں کرتے تو پھر مایوس ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر کالمتغوث ینتظر دعوۃ او اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقتہ ما فی الدنیا وفیہا۔ فرمایا کہ مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا ہو، ہیں بہت سارے سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں کہ نہیں مر جاتے ہیں؟ بہت ساری جھیلوں میں گہری جھیلیں ہوتی ہیں ڈب کے، تو جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ نہیں، او مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، او میں جا رہا ہوں، تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ فرمایا یہی کیفیت میت کی قبر میں ہوتی ہے، اور فرمایا ڈوبنے والے کی طرح اس کو انتظار ہوتا ہے کوئی میرے لیے قرآن پڑھ کے بھیجے، کوئی کلمہ پڑھ کے بھیجے، کوئی درود پڑھ کے بھیجے، کوئی سال ثواب کرے، کوئی ان کے نام پہ مسجد مدرسہ ہی بنا دے۔ بن رہا ہے ابھی محمدیہ فریدیہ، کوشش کرو ہیں تاکہ رمضان شریف کے بعد کلاسیں لگ جائیں، قرآن پڑھا جائے گا۔ جب تک قرآن مدرسہ قائم رہے گا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ناظرے بھی ہوں گے، حافظ بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، عالم بنیں گے۔ یہ مسجد بنائی ہے جن لوگوں نے، آج وہ چلے گئے، بابا عبدالعزیز ہے اور علا بابا بھی ہے، نثار بھائی کے والد آرام فرمایا یہاں مسجد کے ساتھ۔ یہ قبریں بتاتی ہیں مسجد سے بڑی یاری تھی ان لوگوں کی۔ مسجد سے جس کو محبت ہوتی ہے، مدرسے سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، نبی سے محبت، نبی کے میلاد سے محبت، اللہ والوں کی سال ثواب اور عرصوں سے محبت، ان کی مجلسوں سے محبت۔ فرمایا یہ نقصان کے کام نہیں ہے، سارے فائدے والے ہی ہیں، کیا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے اوپر فرمایا کہ جب کوئی دعا کرتا ہے، او اب او ام، بیٹا چلا گیا، باپ دعا کرتا ہے، ماں دعا کرتی ہے، بھائی دعا کرتا ہے یا اللہ میرے بھائی کی بخشش فرما، بہن دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بھائی کی بخشش فرما، یا والدین کے لیے اولاد کرتی یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ فرمایا اللہ کی حبیب فرماتی ہے جب دعا اسے پہنچتی ہے، اور کیسے پہنچتی ہے؟ جیسے ابھی بریانی کے تھال بھر بھر کے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، تو جبریل علیہ السلام، ابھی حلوہ بھی کھلائیں گے انشاءاللہ، امجد بھی ہنس رہا ہے، تو سامنے ہو بریانی کا تھال، سامنے ہو حلوہ،
تو پھر نظریں ادھر ادھر نہیں ہٹتی ہیں، پھر حلوے پہ ہی لگی رہتی ہیں کہ جلدی جلدی پیٹ میں پڑے۔ تو فرمایا فرشتے جبریل علیہ السلام یہ تم اصالِ ثواب کرتے ہو تو وہ تھال میں رکھ کے نا قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ فرمایا کہتے ہیں فلاں بن فلاں تیرے گھر سے یہ قرآن پاک کا ثواب آیا ہے، کھانے کا ثواب آیا ہے۔ کلمہ شریف دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولوی ہیں رشید احمد گنگوہی، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس میت کو 90,000 کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے اللہ اس کی بخشش کر دیتا، جس کو 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جبریل پہنچتے ہیں قرآن لے کے، بیٹا حافظ قرآن ہے، ہر ہفتے قرآن بھیج رہا ہے، ہر مہینے 2-4 قرآن بھیج رہا ہے، سالِ ثواب بھیج رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑے ادب سے جبریل اس کو سجاتے ہیں تھال میں اور کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں بڑے خوش نصیب ہو، تیرے گھر سے یہ ہدیے آ رہے ہیں۔ تو میاں یہ کام فائدے کے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک فائدے کے ہیں، تو لہٰذا اس کی قدر کیا کرو۔ تو نبی پاک نے فرمایا پہلے منع کیا تھا، اس لیے اس کی حکمت سی کہ کفار اور مشرکین کی قبریں تھیں، لوگ ان کے سامنے ان قبروں کی عبادت کرتے تھے، پلک مار کے بیٹھ جاتے تھے، تو جیسے یہ ہندو بیٹھے ہوتے ہیں پلتھی مار کے۔ فرمایا کہ جب مدینہ پاک میں کوئی مشرک نہ رہا، کوئی یہودی نصرانی نہ رہا، کوئی کافر نہ رہا، سارے کفر کے بادل چھٹ گئے، ہر طرف ایمان کی بہار آ گئی، نور ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ فرمایا پہلے منع کیا تھا اس لیے کہ تم ان کے ساتھ جا کے بیٹھو گے، کہیں گے یہ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ان جیسے نہ ہو، من تشبہ فی القوم فہو معہ، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ فرمایا اب شرک کی جڑ بھی کٹ گئی ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے، اب جایا کرو، زیارت بھی کیا کرو، ماں باپ کی قبروں کی زیارت۔ حضور فرماتے ہیں جو ہر جمعے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو ان کو بھی بخش دیتا ہے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے لکھ دیتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ صحابہ کی، نبی پاک کی۔ جو آخری بات کرنے لگا ہوں سنو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رات کا ٹائم ہے، عاشق اپنے بستر پہ بڑے آرام سے سویا ہوا ہے، اندھیری رات ہے، سردی کے ایام ہیں، عاشق کی آنکھ لگی۔ دعا کرو اللہ ہماری بھی ایسی آنکھ لگائے قسمت جاگ اٹھے۔ عاشق کی آنکھ لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا اے بلال کیسی یہ فرقت ہے، کیسی یہ جدائی ہے، کیا میرے سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ آدھی رات کا ٹائم ہے، ملک شام کی سرزمین ہے، آدھی رات کا عالم حضرت بلال کو نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ حضور فرماتی ہیں بلال یہ کیسی فرقت ہے، کیسی جدائی ہے، کیا ملنے کے لیے نہیں آئے؟ نہیں آؤ گے؟ فرمایا کہ ایسا عشق حضور خود خواب میں آ کے بلا لے، ایسا بھی کرم مدینے والے کا ہوتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ بیٹھے اور پسینے سے شرابور ہیں، اور گھر والی کو خواب بتایا، کہا جلدی کرو میرا پلان تیار کرو، کہا حضور صبح چلے جائیے گا، فجر پڑھ کے چلے جائیے گا، کہا کہ نہیں محبوب نے یاد کیا ہے، عاشق دیر کیسے کرے۔ اسی وقت سامان باندھا، آدھی رات کو اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے، مدینے کی طرف رخ کر لیا، اور سفر کرتے کرتے مدینے میں پہنچے، اور مدینہ پاک کے دروازے پہ پہنچے، اہل مدینہ کی نظر پڑ گئی، فرمایا کیفیتیں بدل گئی، اور پسینے آنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، ایک کوہرام مچ گیا، اور مدینے والوں نبی پاک کے پہلے مؤذن عاشق رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔
حضرت بلال آ گئے، میرے آقا فرماتے ہیں منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، آج قبرستان جانے سے منع کرتے ہیں، اور میں قبرستان جایا کرو، نبی پاک کی روزے کے اوپر بھی جایا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، اور میں جس نے میں مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ فرمایا جس نے حج کیا میری زیارت، ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا میری قبر کی زیارت کو نہ آیا فقد جفانی، وہ بڑا ہی بے وفا ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اور فرمایا حضرت بلال اقتحام مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے، خواتین مرد و عورت، کہا بلال وہ اذان تو سنا دے جو نبی پاک کے دور میں پڑھا کر۔ بلال تڑپ گئے، چیخ ماری، کہا یہ اذان جو میں کہہ چکا ہوں ہیں، یہ اذانیں میں نے کعبے کے اوپر بھی چڑھ کے دی ہیں، بیت المقدس میں بھی دی ہیں، مسجد نبوی میں دی ہیں، مسجد قباء میں بھی دی ہیں، اور جب دیتا تھا تو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا، اب میرے سامنے وہ چہرہ نہیں، اب وہ کیفیت نہ بن سکے گی۔ فرمایا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو منع کرتے رہے، کہا نہیں اذان نہیں دے سکتا، اب وہ حوصلہ نہیں، اب وہ ہمت نہیں، سب نے بس لگا لیا، لیکن کسی کی بات، ایک نے کہا میں بتاتا ہوں، کہا ایک ہستی ایسی ہے ان کی بات یہ نہیں ٹالیں گے، کہا کون؟ کا نواسہ رسول، حضرت امام حسن و حسین کو لے آؤ، ہے جب آئے نا شہزادے، چچا بلال وہ اذان تو سنا دے۔ اب اس کے اوپر عاشقوں نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑا کلام کیا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ کہا کہ شہزادوں کو گودی میں تھام لیا، سینے سے لگا لیا، کہا تمہاری بات تو رب نہیں ٹالتا، میں کیسے ٹالوں، اور تمہاری خوشی کے لیے رب جبریل کو بھیج دیتا ہے، وحی آ جاتی ہے محبوب سجدے کو لمبا کر دو، ہے تمہارا تو مدینے والا بھی تمہاری بات نہیں ٹالتا، رب جبریل کو بھیجتا ہے، میں کون ہوتا ہوں۔ اذان دینا شروع کی، پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، گر کے بے ہوش، پھر اذان دی، پھر گر کے بے ہوش ہو گئے۔ بعض عاشقوں نے یہاں تک لکھا ہے تیسری بار بھی گر کے بے ہوش ہو گئے، کہا شہزادو اب یہ مکمل نہیں ہو سکتی مجھ سے، رہ گئی رسم اذان، اب تو اذانیں بھی ہوتی ہیں، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے بزرگوں دوستو، کہنے کو ابھی کچھ تھوڑا سا میں نے سنایا ہے سبق، گھنٹوں گزر جائیں خدا کی قسم یہ ذکر ختم نہ ہو۔ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کہیں گے، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، ارے سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے۔ دعا ہے ان کلمات کے اوپر اختتام کرتا ہوں۔ حمزہ معروف آگے تشریف لے آئے، سلام پڑھیں گے، اور پھر نہیں حافظ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، دونوں ایک ایک شعر پڑھ لو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ ایسا پیارا کلام پڑھتے ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ آج کلام بڑا پیارا آپ نے بھی پڑھا ہے، تو ہمارے شہنشاہ نقابت اسد رضا نے بھی کمال کر دیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، یہ ماشاءاللہ شہزادے اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں جو نیک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اللہ اس کے صدقے میں گناہ گار کی حضور کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو استادوں سے سیکھی ہیں، کوئی سبق پڑھا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کا ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مفتی الحدیث و تفسیر حضرت اگی کے تھے میرے استاد، اور علم کے سمندر تھے مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج وہ اپنے مزار میں ہیں اور دن رات وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پہ کروڑہا رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ لوگوں یہ استاد کا ادب کرنے کی وجہ سے ان کی نگاہ کرم ہے کہ کچھ بولنا تھوڑا بہتا وہ سیکھ لیا۔ میں کوئی غرور و تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ استادوں کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ ہے۔ میں ہمیشہ جب استاد صبح آتے تھے 50 پہ آتے تھے تو آ کے جوتی اتارتے، میں سب سے پہلے استاد کی جوتی اٹھا کے سینے سے لگاتا تھا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر تم نے 1 کلو علم لیا ہے نا تو 2-4 کلو ادب بھی سیکھ لیا کرو، ہیں؟ علم سے اتنا کچھ نہیں آتا جتنا ادب سے آتا ہے۔ با ادب با مراد، بے ادب بد نصیب۔ اللہ ہمیں علماء، اولیاء، بزرگان دین اور اللہ والوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رات انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے گی اور صبح روزہ رکھیں کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔